آسان نہیں تھا اپنے وجود کو وقت کے امام پر قربان کر دینا۔ یہ چند دن خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مقصد امام حسین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور ان چند دنوں کے اندر اپنے وقت کے امام کے قریب پہنچیں۔ کربلا ہمیں ظہور کی دعوت دیتی ہے، اور ظہور تک پہنچنے کے لیے کربلا سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کربلا ہر اس چیز کا ذکر کرتی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ کربلا دشمن بھی بتاتی ہے دشمن کسے کہتے ہیں، کربلا دشمن کی خصلتیں بھی بتاتی ہے، کربلا اصحاب کا ذکر کرتی ہے، ان کی خصوصیتوں کا ذکر کرتی ہے، کربلا ماؤں کا ذکر بھی کرتی ہے، کربلا بہنوں اور بچیوں کا بھی ذکر کرتی ہے، تاکہ یہ پیغام دے قیامت تک کہ تم زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، تمہارے لیے کربلا نمونہ عمل ہے۔ یہ ضروری ہے، ہماری مائیں بیٹھیں موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کربلا ہمیں کیا دے رہی ہے۔ میں آج کربلا سے اس دور میں کیا درس لوں؟ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امام کا سپاہی پیدا ہو، تو پھر ہمیں اپنے دامنوں کو پاک رکھنا پڑے گا۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر انسان چاہتا ہے اس کی بیٹی اچھی ہو، اس کا بیٹا اچھا ہو، اس کا بیٹا اس کی بچی اچھے کام کرے، معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا ہو، تعلیم یافتہ ہو، عفت ہو، پاک دامنی ہو۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ جب تک آپ خود تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، جب تک آپ خود پاک دامن نہیں ہوں گے، جب تک آپ کی نگاہیں پاک نہیں ہوں گی، آپ کیسے اپنے بچے کی نگاہوں کو پاک کریں گے؟ جب آپ کا اپنا پردہ حجاب اچھا نہیں ہوگا تو آپ کیا توقع کریں گی آپ کی بیٹی حضرت زینب کی سیرت میں چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ آپ اس چھوٹی بچی پہ روتے ہیں نا، جو مصائب بھی سنے آپ نے، آپ ہر کوئی چاہتا ہے بچیوں کا نام بھی ان کی محبت میں رکھتا ہے سکینہ۔ کیوں؟ اس چھوٹی بچی نے جو کردار ادا کیا کربلا میں، آسان ہے؟ ایک چھوٹی سی بچی اتنی مصیبتیں سہ رہی ہے کربلا میں، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہمیں بابا کہاں لے آئے، نہیں، اطاعت کرتی ہوئی نظر آئے۔ ایسی بچیاں ہم پیدا کر رہے ہیں، ایسی بچیوں کی تربیت ہم دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، معاشرہ تبھی امام کی طرف بڑھے گا، آپ مجلس میں ان کا ذکر کریں اور گھر ہمارے جو ہوں وہ بالکل مخالف ہوں ان کے۔ ہم یہاں تو سنیں کہ دشمن نے، یزید نے اس زمانے میں حجاب چھین لیا، اور آج ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں نامحرموں کے آگے حجاب کے بغیر ہوں، تو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے خدا کی بارگاہ میں؟ آج ہم ذکر کریں، میرے مولا نے ایک شب مانگی، کیوں مانگی؟ قرآن کی تلاوت کے لیے۔ عباس مہلت لو، کس چیز کی؟ میں نماز سے محبت ہے، مجھے قرآن کی تلاوت سے محبت ہے۔ شب عاشورہ راوی کہتا ہے کہ ہر خیمے میں جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں تھیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہم صلی علی محمد اور آج شب عاشور گزر جائے اور میں قرآن کی تلاوت نہ کروں۔ آپ ماتم کریں، مجلس جلوس جائیں، سارے کام کریں، لیکن 10 آیتیں تو قرآن کی تلاوت کر لیں، کیونکہ امام رات کو قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ امام نے قربانی خدا کے لیے دی ہے، دین کی خاطر دی ہے، اپنی خاطر نہیں دی، کوئی اپنا مصرف نہیں تھا۔ ویسے بھی اللہ کا نمائندہ اللہ ہی کے لیے کام کرتا ہے، حق ہوتا ہے، چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب نفس محترم، یا ایتھا النفس المطمئنہ، روزہ عاشور، سورہ فجر کی آیات، یہی تو آیات تھی
لعین نے اپنے دربار میں جب اسیر ہو کر آئے تو کیا کہا؟ دیکھا ہم کامیاب ہو گئے، دیکھا اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی۔ تو اس نے سوال کیا بی بی سے، آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ وہ عالمہ غیر معلمہ، وہ ام المصائب، وہ ثانیہ زہرا کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا، میں نے خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ کون سی خوبصورتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی کربلا میں؟ اور بی بی کو نظر آئی۔ استاد میر باقری کہتے ہیں کہ جب دشت کربلا، خاک کربلا پر زہرا کا لال پیاسا لیٹا ہوا ہے اور وہ لعین سینے پر بیٹھا ہوا، اس وقت قرآن کی آیتیں یہ نازل ہو رہی تھیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، راضیۃ مرضیہ، ہم تم سے راضی، تم ہم سے۔ ان آیات کو بی بی دیکھ رہی ہے، یہ ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔